جی گریٹنگس ٹو آل آف یو، ویلکم بیک۔ تو ہم مغلس ڈائنیسٹی کر رہے ہیں یا مغلیہ سلطنت ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے مغلیہ سلطنت کو دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے گریٹر مغلس ڈسکس کیے جو کہ ٹوٹل 6 ہیں، اور وہ ساری پلے لسٹ موجود ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ جا کر دیکھ لیں۔ اور آج ہم نے لیٹر مغلس کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہیں لیٹر مغلس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے دور میں جو مغل ڈائنیسٹی تھی اس کا جو گراف ہے وہ نیچے کی طرف آیا ہے، ٹھیک ہے، ڈکلائن کی طرف آیا ہے۔ مغل ڈائنیسٹی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ گریٹر مغلس کے دور میں وہ بڑھتی گئی تھی، اس کی ایکسپینشن ہوتی گئی تھی۔ تو وہ کون کون سے ہیں اور کون کون سا ٹائم ہے ان کا، تو وہ ہم دیکھتے ہیں جی۔ تو یہ 1526 سے سٹارٹ ہوگی 1707 تک، اور اس کے بعد 1707 سے لے کر 57 تک جو ہے وہ ہمارے لیٹر مغلز رہیں گے۔ اس کے بارے میں کمیشن جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ پورشن زیادہ ہسٹری کے حوالے سے اس طرح امپورٹنٹ نہیں ہے جس طرح کے پچھلے گریٹر مغلز کے ٹاپک تھے جن کو ہم نے الگ الگ ڈسکس کیا۔ تو آج ہم کوئک ریویو میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں چلی ہیں اور کیا کیا ترتیب رہی ہے۔ تو سو فار ہم نے اورنگزیب کو ڈسکس کیا تھا ہم نے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اس نے اپنے باپ شاہ جہان کو بھی قید میں اور اپنے بھائی کو بھی قید میں ڈلوایا تھا۔ تو اورنگزیب صاحب کے آگے 3 بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تھا محمد کام بخش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھا محمد آذان شاہ، اور لاسٹ پہ تھا معظم۔ تو معظم صاحب جو تھے یہ اگلے امپیریئر بنیں گے، اگلے تخت پر گدی نشین اگلے یہ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ کتنے میں بنیں گے جی؟ یہ 8 میں بنیں گے جی۔ وہ کس طرح سے ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تو انہی کو جو ہے وہ آگے چل کے بہادر شاہ فرسٹ کا ٹائٹل بھی ملے گا۔ بہادر شاہ فرسٹ کا ٹائٹل بھی ملے گا۔ تو جو ان کا باپ ہوتا ہے اورنگزیب، اس نے جس طرح سے تقسیم کی ہوتی ہے وہ محمد کام بخش کو دیا ہوتا ہے انہوں نے دکن کا علاقہ۔ آذان شاہ صاحب جو ہیں انہیں گجرات کا علاقہ دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے جو معظم صاحب ہوتے ہیں ان کو کابل کی طرف اوپر افغانستان کی طرف جو ہے وہاں پہ ان کی حکومت ہوتی ہے ساری۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ اورنگزیب صاحب جانے والے ہیں تو یہ سارے اپنی اپنی فوجی لے کر آگرہ پر آ جاتے ہیں جی، اور وہاں پر بیٹل ہوتی ہے، آگرہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ بڑی مشہور ہے یہ سکسیشن کی وارز جب سے سٹارٹ ہوئی ہیں تب سے ڈاؤن فال شروع ہے، حالانکہ ان کے باپ نے بڑی منصفانہ تقسیم کی تھی، الگ الگ ریجن میں بھی وہ اپنی سلطنت رکھ سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو بیٹل آف حیدرآباد جو ہے، ٹھیک ہے، کب ہوئی ہے؟ 1709 میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کس کے درمیان میں ہوئی ہے؟ یہ کام بخش اور معظم خان کے درمیان میں ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے جی کہ معظم خان جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ اس وقت جو سکھوں میں گرو گوبند صاحب جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے ریلیشن بنائے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اس کے باپ کی جو تھی، جو اورنگزیب صاحب تھی، ان کی پالیسیز بڑی کرول تھی ساری مینورٹیز کے ساتھ، اور بالخصوص جو سکھ مذہب کے لوگ تھے ان کے ساتھ بڑی کشیدگیاں ہوتی بچی ہیں۔ تو یہ جو تھے یہ 10ویں گرو تھے، ٹھیک ہے، سکھ مذہب کے، تو ان کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے۔ لیکن ان کے گزر جانے کے بعد جب بندہ بہادر بنے ہیں، بندہ بہادر سنگھ جب لیڈ میں آئے ہیں، اگلے گرو بنے ہیں، تو انہوں نے بھی کافی زیادہ مسئلے، کافی زیادہ ریوولٹس کیے ہیں، ٹھیک ہے، بغاوتیں کافی کی ہیں، کافی نقصان پہنچایا، اور ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو درگا داس نامی ایک راجہ تھا، اور راتھوڑ تھے یہ، تو راتھوڑس کے ساتھ بھی ان کے چک پلش چلی ہے، تو کافی سارا انہیں جو ہے اس دور میں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ
ان کے 2 بیٹے ہیں، وہ بھی آگے سکسیشن کے لیے لڑیں گے. یہ زیادہ معاملہ ڈسکس نہیں کرنے، صرف وہ نا ہم نے فیملی ٹری کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو بہادر شاہ فرسٹ جو ہیں ان کے آگے ہوں گے جی 2 بیٹے. تو پہلے کا نام تھا جی عظیم الشاہ اور دوسرے کا نام تھا جہاندار شاہ. ٹھیک ہے. تو جو جہاندار شاہ ہیں یہ آگے چل کے جو ہے وہ گدی نشین ہوں گے اور گدی پر یہ بیٹھیں گے، اور یہ کتنویں جی 11th رولر بنیں گے مغلس ڈائنیسٹی کے. ان کو جو ہے وہ قتل کروا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. سکسیشن کی لڑائیوں میں ہی. ٹھیک ہے. اور جہاندار شاہ جو ہیں یہ ان کی ایک بیوی ہوتی ہیں لال کنور. اس کے بارے میں وہ کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے لال کنور. اچھا یہ بیگم کا نام ہے، یہ عورت کا نام ہے لال کنور بیگم. تو ان کی بھی سیاسی گرفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ خود تھوڑے سے ذرا سیاست کے معاملات میں نہیں انٹرفیئر کرتے اتنا، اور انہیں جو ہے وہ شاہ بے خبر کا بھی ٹائٹل دیا جاتا ہے. تو ریونیو وغیرہ سارا کچھ یہ دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اصل میں سارا دربار چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ذوالفقار خان ہوتے ہیں ان کا نام. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہی جو ہے وہ اجیت سنگھ کو مرزا کا ٹائٹل دیا تھا. ٹھیک ہے. اجیت سنگھ کو مرزا کا ٹائٹل جو ہے انہوں نے دیا تھا. اور ان کے بارے میں کیا ہے، بس یہی ہے ان کے بارے میں، جہاندار شاہ صاحب کے بارے میں. اس کے بعد عظیم الشان شاہ جو ہیں ان کے بیٹے فرخ سید جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی آرمی لے کر اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کر دیں گے، اور ان کے درمیان میں ہوگی ان کا بھتیجا ہوگا بیٹل آف آگرہ. ٹھیک ہے. اور پھر فرخ شاہ اگلے گدی نشین ہوں گے 13 سے لے کے 19 تک. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر ہم پیچھے دیکھیں تو جہاندار کا جو ٹائم تھا وہ تھا 1 سال کے لیے 12 سے لے کر 1713 میں رہے. ٹھیک ہے. اور بیٹل آف حیدرآباد اور باقی سارا جو ہے وہ بیٹل آف آگرہ جب ہوئی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فرخ شاہ جو ہیں، فرخ سید جو ہیں وہ گدی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور ان کو گدی پر لانے کے لیے نا 1-2 بڑے امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں. سید بردرز ٹائٹل دے دیں جی، سید بردرز. تو سید بردرز کا وہی رول ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی اصل میں جو ہے وہ بادشاہ 4 مغل کنگ جو ہیں وہ انہوں نے تبدیل کیے ہیں اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ سارا فائدے وغیرہ لیے ہیں. تو سید بردرز کون کون تھے، تو ان کا نام وہ کئی بار پوچھ لیتا ہے. تو عبداللہ خان اور حسین علی، یہ دونوں بھائی تھے. تو یہ سارے جو تھے اسٹیبلشمنٹ کا رول ادا کرتے تھے. تو ان دونوں نے مل کے فرخ سید صاحب کو بادشاہ بنایا جی. 1713 سے لے کے 1719 تک رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو ہوا کیا جی، انہیں ایک بیماری لگ گئی تھی. ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک نام یاد ہوگا اگر آپ نے پچھلی پلے لسٹ دیکھی ہے، ولیم ہیملٹن. ٹھیک ہے. تو یہ کون تھے، یہ ریپریزنٹیٹیو تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، اور ساتھ میں یہ سرجن بھی تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ ان کا علاج کیا تھا فرخ سعید صاحب کا. تو اس سے فرخ سعید صاحب نے جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے تھے اور ایک پروانہ جاری کیا تھا کہ وداؤٹ ٹیکس جو ہے وہ ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کافی سارے امراض جو ہیں وہ انہیں دیے تھے، اور اسی کو کہا جاتا ہے، اسی سارے علاج کو اور اس ساری اسٹریٹجی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا میگنا کارٹا. ٹھیک ہے. فرخ شاہ نے پروانہ لکھ کے دے دیا جس نے ان کو بہت زیادہ پاور دے دی. ٹھیک ہے. تو سید بردرز کو جب یہ پتہ چلا،
سید بردرز جو ہیں وہ ان کے معاملات سے اور دیکھا کہ یہ تو جی ہم سے پوچھ ہی نہیں رہے، اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو انہوں نے تختہ پلٹ دیا ان کا، ٹھیک ہے. اور کس کے ساتھ مل کر؟ تو مہاراجہ اجیت سنگھ. مہاراجہ اجیت سنگھ صاحب کے ساتھ جو مل کے انہوں نے کیا کیا جی، انہیں قتل کروا دیا ہے. اور 3 دن یہ جنگ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں فرخ سید جو ہیں گاٹ کلڈ، ٹھیک ہے، وہ فوت ہو گئے. تو اگلا یہ گدی پر کس کو بٹھاتے ہیں جی؟ یہ بٹھاتے ہیں رفیع الدراجت کو. رفیع الدراجت صاحب کو بناتے ہیں، اور یہ صرف 11 منتھس کے لیے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بیمار ہوتے ہیں، پھر یہ فوت ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہی رفیع الدولہ کو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، رفیع الدولہ. تو پھر اگلے جو ہیں 1719 میں جو ہے رفیع الدولہ صاحب بن جاتے ہیں. رفیع الدولہ صاحب کے ساتھ بھی معاملہ یہ چونکہ ساری انسٹیبلٹی چل رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ایک تھوڑے سے قدرے اسٹیبل بادشاہ آئیں گے. وہ اسٹیبل اس وجہ تھی کہ وہ رزسٹ نہیں کر رہے تھے سید بردرز کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو محمد شاہ ان کا نام تھا، اور ان کے کاموں کی وجہ سے انہیں رنگیلا بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. 1719 سے لے کر 1748 تک یہ رہیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ بڑے عیاش پرست قسم کے آدمی تھے، اور ان کی کافی زیادہ حرمیں تھیں، اور ان کے کچھ معاملات ٹھیک نہیں تھے. یہ زیادہ جو ہے وہ زن پسند شخص تھے، ٹھیک ہے. اور ان کا رجحان جو تھا وہ عورتوں میں زیادہ تھا، حکومتی معاملات میں نہیں تھا. تو سید بردرز کے لیے یہ بڑے اچھے وکٹم تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ آفس کے معاملات میں جو دربار کے معاملات تھے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو اس وجہ سے سید بردرز ور ان فل کنٹرول. انہی کے دور میں 39 میں جو ہے ہمیں پتہ ہے نادر شاہ صاحب آتے ہیں. نادر شاہ ایران سے آئیں گے، ٹھیک ہے. اور کوہ نور جو ہے وہ پیکاک تھرون سے نکال کر تو لے جائیں گے. اس کے علاوہ یہ 50 دن رہیں گے دلی میں، اور 50 دن انہوں نے خوب لوٹ مار کی ہے، اور کافی زیادہ ویک ہو گئے اکنامیکلی بھی اور فوجی لحاظ سے بھی. جو مغلیہ سلطنت ہے محمد شاہ رنگیلا صاحب کے دور میں بڑی ویک ہو گئی، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ احمد شاہ ابدالی صاحب بھی ہوں گے. احمد شاہ ابدالی جو تھے یہ افغانی تھے، اور انہوں نے نادر شاہ کو آتے ہوئے جو ہے وہ راستے میں کئی بار رزسٹ کیا، ٹھیک ہے. لیکن نادر شاہ ان دونوں کی جب جھڑپ ہوئی ہے تو نادر شاہ ون کر گئے ہیں اور یہ لوز کر گئے ہیں. لیکن نادر شاہ نے انہیں اپوائنٹ کر دیا ہے دلی میں، ٹھیک ہے، دلی میں انہیں اپوائنٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے. اب ادھر یہ سارے معاملات چل رہے تھے، ادھر محمد شاہ رنگیلا صاحب اور مغلیہ دور جو تھا ادھر کیا ہو رہا تھا، ادھر اسٹیٹس جو تھی وہ الگ الگ ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے. تو ان کے جو گورنرز تھے، ٹھیک ہے، جو گورنر انہوں نے مختلف اسٹیٹس کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا اپنا جو ہے وہ الگ اسٹیٹ میں حکومت جو ہے وہ اناؤنس کر دی. جس طرح نظام الملک صاحب جو تھے یہ دکن میں اپوائنٹڈ تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح سادات خانم یہ جو تھے یہ اواڑ ایک علاقہ ہے وہاں اپوائنٹڈ تھے. اور اسی طرح سے مرشد کلی جو تھے یہ بنگال کا علاقہ، اور یہ سارا بہار اور اڑیسہ یہ سارے اس علاقے میں تھے. تو انہوں نے اپنی اپنی الگ سے جو ہے یہ کہا جی کہ ہم فری اسٹیٹ ہیں، ہمارا مغلیہ سلطنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آبویس تھا جو کہ حکومت کمزور تھی، تو انہوں نے الگ الگ اسٹیٹس، اس دور میں اسٹیٹزم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گئی تھی. ایک جو بنیادی کام ہوا ہے اور جس کے بارے میں کئی بار وہ پوچھ لیتا ہے وہ ہے سائنٹیفک پروگریس محمد شاہ رنگیلا کے دور میں. تو رنگیلا نے نہیں کی لیکن ان کے دور میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک کتاب ہے زج
محمد شاہی، ٹھیک ہے. تو زج محمد شاہی جو ہے یہ 400 صفحوں پر محیط کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی سائنٹیفک ہے اور پرشین زبان میں یہ لکھی گئی تھی. کنہوں نے لکھی تھی جی؟ جے سنگھ نے یہ لکھی تھی، ٹھیک ہے. کس دور میں لکھی، کب کمپلیٹ ہوئی تھی؟ تو 1735 میں کمپلیٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہی کے دور میں ایک بیٹل ہوتی ہے، بیٹل آف منوپور، ٹھیک ہے، 1748 میں. تو اس میں جو ہے مغل جیت جاتے ہیں اوبیسلی، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا وہ بڑا زیادہ صدمہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. آرمی جو ان کی پہلے سے بڑی کم ہوتی ہے، آرمی کے لحاظ سے بھی اور اکانومی کے لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے محمد شاہ رنگیلا اس جنگ میں جو ہے وہ کچھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی پالیسیز انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تو گرفت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو سید بردرز کی گرفت ہے اور باقی سب چیزوں کی گرفت ہے. تو وہ بڑا دکھی ہوتا ہے. اور سب سے پہلا اچھا کام وہ جو کرتا ہے، اچھا تو نہیں کہیں گے، تو وہ کل کروا دیتا ہے، وہ قتل کروا دیتا ہے کن کن کا جی؟ سید بردرز کا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جی ساری حکومت کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، تو انہیں مروا دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب وہ خود کو بڑا بے بس پاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے بڑی دیر سے ہوش آئی تھی، تو اس وقت ہاتھ سے گیم نکل گئی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ بڑے دکھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنا وقت اور میں نے اپنی سلطنت کس طرح سے ضائع کی ہے، ٹھیک ہے. اگلے جو ہوں گے ان کے بعد وہ پھر فوت ہو جاتے ہیں. تو احمد شاہ صاحب آئیں گے 1748 سے 1754 تک ہوں گے جی. تو جب انہوں نے تخت سنبھالا تو یہ 22 سال کے تھے، ٹھیک ہے. جب رفیع الدین، اچھا جب پیچھے ہم دیکھتے نا یہ رنگیلا صاحب نے تخت سنبھالا تھا، کدھر گئے رنگیلا صاحب؟ تو جب رنگیلا صاحب نے تخت سنبھالا تھا تب جو وہ تھے وہ 17 سال کے تھے، ٹھیک ہے. 17 سال کے بچے کو تخت آپ دے دیں گے تو وہ ایسے عیاش پرست کام ہی کرے گا، ٹھیک ہے. سیاسی بصارت تھی نہیں، ٹریننگ تھی نہیں. تو احمد شاہ صاحب جو تھے یہ 22 سال کے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی رنگیلا صاحب کے نقش قدم پر ہی چلے ہیں اور ان کی زندگی سے سبق بھی نہیں لیا. تو یہ بھی ذرا خاتون پسند تھے اور زیادہ تر خواتین زیادہ تر حرم میں ہی رہتے تھے، اور معاملات سارے ان کے خود بخود ہی جو ہے وہ آفس میں دیکھے جاتے تھے. ان کے وزیر وغیرہ جو تھے وہ دیکھتے تھے. تو ان کے دور میں کیا ہوتا ہے جی، یہ کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں، جس طرح گورنر آف پنجاب جو ہے یہ اپوائنٹ کرتے ہیں قمر الدین صاحب کو. یہ سوال پوچھے گئے ہیں یہ اسپیسیفکلی. ویسے تو اگر ہم تھورلی دیکھنا شروع کریں تو ہر علاقے کے ساری ایک الگ الگ کیس اسٹڈی ہے، لیکن یہ وہ سوال ہیں جو کہیں نہ کہیں پوچھے گئے ہیں، ٹھیک ہے. کہ جی یہ پوچھا گیا ہے جی کہ احمد شاہ صاحب کے دور میں گورنر آف پنجاب کون تھے، ٹھیک ہے. گورنر سے مراد انہوں نے جس کو اپوائنٹ کیا تھا تو وہ قمر الدین صاحب تھے. اس کے علاوہ ان کے پرائم منسٹر کون تھے، ٹھیک ہے. پرائم منسٹر کا عہدہ نہیں تھا، گرینڈ وزیر اس کو کہتے تھے برٹش والے. تو گرینڈ وزیر اس وقت کون تھے؟ تو وہ تھے اماد الملک، ٹھیک ہے. اماد الملک صاحب گرینڈ وزیر تھے. یہی سارے معاملے اصل میں دیکھا کرتے تھے. اور اود کی طرف ایک جو تھا صفدر جونگ صاحب جو تھے، یہ اود کا علاقہ ایک، تو اود کے علاقے پر یہ اپوائنٹ ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو آبویسلی یہ جو گرینڈ وزیر ہے، اگر آگے سے آپ کی کوئی نیب نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، تو پھر وہ کرپشن کریں گے، وائٹ کالر کرائم شروع ہو جائیں گے، اور وہ آرمی کو تنخواہیں نہیں دیں گے، اور جن لوگوں کا پینشن وغیرہ لگی تھی وہ بھی نہیں کریں گے، اور اپنے پاس ذخیرہ اندوزی شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک کریکٹر ہے نانا صاحب پیشوا. نانا صاحب پیشوا کو آپ نے یہ جو ہماری بالی ووڈ کی فلمز ہوتی ہیں کچھ، اس سے بھی آپ نے یہ نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو نانا صاحب پیشوا صاحب کی ریزسٹنس بھی اسی دور میں سامنے ہوئی ہے، فیس ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے جو
بنیں گے. یہ سارے اچھا پپٹ چلتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی حکومت جو ہے وہ سارا برٹش کئی بار دیکھتا ہے, کئی بار دوسری چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو بنیں گے وہ بنیں گے عالمگیر سیکنڈ. عالمگیر سیکنڈ جو ہیں وہ تخت پر بیٹھیں گے 54 سے لے کر 59 تک, ٹھیک ہے. تو ان کے دور میں کچھ بیٹلز ہوں گی, ٹھیک ہے. بیٹل آف پلیسی ان کے دور میں ہوگی, ٹھیک ہے. کب؟ 1757 میں ہوگی. یہ الگ سے کیس اسٹڈی ہے, ٹھیک ہے, جب وہ ہم کریں گے بھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد شاہ عالم سیکنڈ بنیں گے. شاہ عالم سیکنڈ کب بنیں گے جی؟ 1759 سے لے کر 1806 تک بنیں گے, ٹھیک ہے. ان کے دور میں جو ہے وہ بیٹل آف بکسر ہوگی, ٹھیک ہے. تو بیٹل آف بکسر جو ہے یہ اصل میں جو ہے وہ ڈاؤن فال کا ریزن بنی ہے مینلی, ٹھیک ہے. جب ببانگی دہل یہ مقرر ہو گیا کہ مغلیہ دور جو ہے وہ بس دکھاوے کے لیے یا صرف نام کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ کس کس کے درمیان ہوئی تھی؟ یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور اس میں عالمگیر سیکنڈ کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ جن لوگوں نے مخبری کر دی تھی یا دھوکہ دے دیا تھا, تو میر قاسم صاحب تھے, ٹھیک ہے, اور سراج الدولہ صاحب تھے, ٹھیک ہے. اور یہ تھے, انہوں نے جو تھا وہ ان کو دھوکہ دے دیا تھا. اکثر آپ کو سننے میں بھی آتا ہے, یہ بطور ایک مثال سیٹ ہیں کہ کسی کو دھوکے باز کہنا ہو تو اسے میر قاسم یا سراج الدولہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آج کل بھی ہمارے سیاسی ماحول میں یہ لفظ اکثر گردش کرتے ہوئے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ جیت گئی اور عالمگیر سیکنڈ صاحب جو ہیں وہ ہار گئے. تو اس کے بعد ایک معاہدہ ان میں سائن ہوگا, ٹریٹی آف الہ آباد. ٹریٹی آف الہ آباد جو ہے 1765 میں انہوں نے جو ہے وہ کر دیا ہے مغلیہ دور کو بالکل ویک کہ جی آپ بس پپٹ میں ہیں, آپ پپٹ ہیں, آپ آفس میں رہیں, آپ کو ہم شراب دیں گے, آپ کو خواتین دیں گے, آپ نے حکومتی معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا, اور کچھ قوانین ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی جو ہے وہ پینشن لگا دی گئی اور انہیں کہا گیا جی آپ فارغ ہیں بالکل. اور پہلے جو پینشن لینے والے مرد تھے مغلیہ دور میں, پہلے جو خاتون تھی وہ نور جہاں بیگم تھیں, ٹھیک ہے, اور جو مرد تھے وہ عالمگیر سیکنڈ تھے, ٹھیک ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کو دی تھی. تو ایک سینس میں اگر ہم کہیں کہ ایسٹ انڈیا کی پینشن لینے والے پہلے مغل بادشاہ یہ تھے عالمگیر سیکنڈ, ٹھیک ہے. یہ سوال آیا ہوا ہے, تو ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ان کے بعد عالمگیر سیکنڈ کے بعد جو بنیں گے وہ بنیں گے جی اکبر سیکنڈ. تو بڑے بڑے نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اکبر سیکنڈ ہو یا جو بھی ہو, تو انہوں نے ایک کام جو ہے اپنے یہ اکبر کے نام پر ان کا نام رکھا گیا تھا اس امید کے ساتھ کہ یہ کچھ کریں گے, لیکن تب تک بالکل ہی کمزور ہو چکی تھی, تو یہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو ان کے تعلق جو تھے وہ راجہ رام روپال روئے صاحب کے ساتھ اچھے تھے, اور انہوں نے ایک جو اکٹھا ایک تنظیم کہہ لیں, ایک پروگرام کہہ لیں, وہ بنایا تھا بڑا اچھا, پھولوں والی شہر, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تنظیم تھی جس کا کام تھا جہاں پر مذہبی ہم آہنگی, ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں اسے, انٹرفیتھ ہارمنی پر کام ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ مختلف جگہوں پہ مختلف نام ہیں, پھولوں والی شہر بھی ہے, کچھ اور بھی ہے, پھولوں والا شہر بھی ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے, اپنے نوٹس میں شامل کرنا ہے, اور مجھے بھی بتا دینا ہے اگر کوئی اتھینٹک سورس سے آپ کو مل جائے تو. اس کے بعد جو ہوں گے, اس کے بعد جو بادشاہ بنیں گے
وہ بنیں گے جی بہادر شاہ ظفر صاحب، ٹھیک ہے، بہادر شاہ سیکنڈ، اور ظفر ان کا جو تھا اصل میں تخلص تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں شاعر تھے، اور انہوں نے وہ لکھی تھی کہ دو گز زمیں بھی نہ ملی یار یار میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی لاسٹ میں، یہ لاسٹ امپیرر تھے، ٹھیک ہے۔ آخری مغل حکمران یہ تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ بغاوت کر دی تھی، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے۔ کب کی تھی جی؟ 57 کی بغاوت، آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں اس بغاوت کو تو کچل دیا گیا تھا۔ 62 میں انہیں جزیرہ رنگون پر بھیج دیا گیا اور ان کی ساری آل اولاد کو قتل کر دیا گیا، اور پھر یہ رنگون میں ہی مرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہماری جو تاریخ ہے وہ آگے پروسیڈ ہوگی، ٹھیک ہے، اور ہم زیادہ جو ویٹیج تھی ہماری ہسٹری کی جو مین، وہ ہم نے کر لی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی لیکچرز آنے والے ہیں وہ سارے لیکچرز ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بڑے ضروری ہیں، اور یہ جو انڈو پاک سپریشن ہوئی ہے اور انگریزوں سے آزادی ہوئی ہے، تو ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کیا معاملات کس طرح سے چلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے جو ہے یہ نوٹس جو ہیں اس میں شامل کریں اور کسی دوسرے کو ضرور پڑھائیں۔ دس از دی اونلی وے جس سے آپ کو یہ چیزیں یاد رہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، ٹل دیٹ کیپ وائبنگ۔